آج کی اس پریس کانفرنس بلانے کا مقصد آپ کو ایک بلائنڈ مرڈر کیس کے بارے میں پروگریس بتانی تھی، اور اس میں آپ کو پولیس کی کامیابی، پولیس کی کاوشوں اور پولیس کی ڈیڈیکیشن کا بتانا تھا کہ ٹنڈولیار پولیس نے ایک بلائنڈ مرڈر کو کس طرح ٹریس کیا ہے۔ 14 تاریخ کا وقوع ہے، 14 اپریل کو، کہ ہمیں کال موصول ہوتی ہے کہ نصرپور تاجپور لنک روڈ پہ محفل لغاری کے آم کے باغ میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ اس اطلاع کو پاتے ہوئے مجھے اطلاع کیا جاتا ہے تو میں فوراً اپنی نفری کو ساتھ لے کے، اپنے ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ او اور انچارج مارشل کو ساتھ لے کے موقع پہ پہنچتا ہوں۔ موقع کا ہم وزٹ کرتے ہیں۔ موقع پہ ہمیں ایک 30 سے 35 سال کے ایک نوجوان لڑکے کی لاش ملتی ہے، جس کے پاس کوئی شناختی علامت نہیں ہوتی۔ اس کی جیب میں کوئی موبائل نہیں ہوتا، کوئی پرس نہیں ہوتا، کوئی کارڈ نہیں ہوتا۔ اس کی جیب سے صرف ہمیں جو ہے ایک دو چیزیں ملتی ہیں، سپاریاں ملتی ہیں اس کے جیب سے ہمیں، اور اس کے پاس باقی کچھ نہیں ہوتا۔ صرف اس کے جسم پہ کپڑے ہوتے ہیں اور مفلر ایک اس کے گردن میں ہوتا ہے، اور اس کی باڈی پہ 4 بلٹ شاٹس ہوتے ہیں۔ ایک اس کے سر پہ ہوتا ہے، باقی 3 بلٹ شاٹ اس کے ہمیں چھاتی پہ ملتے ہیں۔ یہ موقع معائنہ کرنے کے بعد میں اپنی ٹیم کو ڈائریکشن دیتا ہوں کہ ہم اس لاش کی جو ہے پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں۔ اس لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے کے فوری بعد ہم نے تمام سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ اس کی تصویریں وائرل کی تاکہ اس لاش کی شناخت ہو سکے، کیونکہ نامعلوم ڈیڈ باڈی کو سب سے پہلے جو ہے شناخت کرنا ایک امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، اور وہ ہونے کے بعد ہی تفتیش آگے بڑھتی ہے۔ تو ہم نے پوری میڈیا میں اس کو سرکولیٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس مقتول کے فنگر پرنٹ لے کے ہم نے کراچی آئی جی آفس بھجوائے، جہاں پہ آئی جی صاحب کی طرف سے نادرا کا سسٹم لگا ہوا ہے جس سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو۔ تو جب فنگر پرنٹ کا رزلٹ وہاں پہنچا تو ہمیں دن کو، اگلے دن 15 تاریخ کو 12 بجے وہاں سے رزلٹ موصول ہوا کہ یہ جو مقتول تھا اس کا نام علی رضا آرائی ہے، بلکہ محمد لطیف آرائی۔ یہ اس کا ایڈریس بدین کا ہے، ٹنڈو باغوں کا رہائشی تھا، یہ جو اس کا پرمنٹ ایڈریس آ رہا تھا۔ تو ہم نے اس کا شناختی کارڈ پہ جب اس کا شناختی کارڈ نمبر نکالا تو وہاں سے ہمیں اس کے موبائل نمبر مل گئے۔ پھر ہم نے اس کی فیملی سے رابطہ کیا، اس کے والد صاحب آ گئے، انہوں نے آ کے پھر اس کی شناخت کی۔ تب تک ہم اس کی ساری کارروائی کرا چکے تھے، ایویڈنس کلیکشن ہو چکی تھی موقع سے، ہم فنگر پرنٹ لے چکے تھے، اور اس کے بعد ہم نے پوسٹ مارٹم بھی کرا چکے تھے اسی دن۔ تو اس کے والد صاحب نے آ کے اس کی مدعیت میں FIR درج کروائی، جس کا 53/22 PS 20 سیکشن پہ مقدمہ درج ہوا بجرم 302 اور 34 PPC کے تحت، اور ہم نے تفتیش کا آغاز کیا۔ اس تفتیش کے لیے ہم نے ایک GIT بنائی، جس میں GIT کے سربراہ DSP سٹی عبدالقادر میمن صاحب تھے، اور ان کے ہمراہ انچارج CI یاسین رگڑ، SHO 20 سیکشن غلام حیدر بروہی، اور انچارج مارشل اللہ وسائل نوری اس GIT کے ممبر تھے، اور انہوں نے بڑی ڈیڈیکیشن سے کام کیا۔ اس GIT نے اس کیس کے ہر پہلو کو جانچا۔ ہم نے 3 ٹیمیں بنا لی تھی۔ اس میں ایک ٹیم کا ٹاسک یہ تھا کہ یہ لڑکا جہاں کام کرتا تھا، ہمیں پتہ چلا کہ یہ لڑکا جو ہے حیدرآباد میں کسی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ ہم نے ایک ٹیم وہاں بھیجی جو اس کی جا کے کمپنی سے معلومات کرے اس کے بارے میں۔ ایک ٹیم ہم نے اس کے گاؤں بھیجی تاکہ اس کے گاؤں سے چیزیں پتہ کرو۔ ایک ٹیم ہم نے بھیجی نواب شاہ، چونکہ یہ بیسیکلی لڑکا آرائی تھا، اس نے شادی کی تھی لاشاریوں میں 2009 میں۔ اس شادی کی بنا پہ اس کے اپنے باپ سے تعلقات خراب ہو گئے تھے، اور اپنے باپ سے 10 سال سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے باپ نے اسی شادی کی رنج کی وجہ سے اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ماں کی دوسری شادی ہو گئی تھی۔ اب یہ لڑکا جو ہے، جو اس نے شادی کی تھی، پھر اس نے شادی کی اپنی بیوی کو بھی طلاق دی تھی۔ اس کی بیوی کا نام ہما تھا، اس نے حمیرہ کو چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ لڑکا اکیلا رہتا تھا حیدرآباد میں، ڈیفینس میں ایک کرسن کنسلٹنٹ نام کی کمپنی ہے ڈرپ اریگیشن کی، جہاں پہ یہ کام کرتا تھا بطور فوٹو کاپیئر۔ تو میری ٹیم میں ASI اللہ وسائل نے جا کے اس کے آفس کے تمام لوگوں سے اس نے انٹرویوز کیے، ایگزوٹک تفتیش کی۔ وہاں سے اس نے جو ہے اس کی تمام شواہد اکٹھے کیے، اور وہاں سے ہمیں ایک برآمد ہوتی ہے چیز، ایک بینک کی سلپ ملتی ہے۔ اس بینک کی سلپ میں کچھ پیسے ہوتے ہیں جو علی رضا جمع کرواتا ہے ایک اکاؤنٹ میں، جو کہ اس کے دوست بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ علی رضا نے نوکری کے لیے پیسے جمع کیے تھے، اور اس اکاؤنٹ میں اس نے پیسے جمع کروائے 4 لاکھ روپے، اور وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے تمثیل سلیم کے نام، جو کہ ہماری ملزمہ ہے اس میں۔ اس اکاؤنٹ کو ہم فردر ویریفائی کرتے ہیں، پھر ہمیں اس لڑکی کا پتہ چلتا ہے جو کہ علی رضا کی پھپھی کی بیٹی ہے۔ علی رضا اور اس کی آپس میں دوستی بھی تھی، ان کے آپس میں اچھے تعلقات تھے۔ اب ہوا یوں ہے، وجہ قتل یہ بنی ہے کہ 14 تاریخ کو یہ لڑکی جو ہے، اس نے جو جب ہم نے اس کو پکڑ لیا تو لڑکی نے جب اعتراف کر جرم کر لیا، تو اعتراف اس لڑکی نے یہ کیا تھا کہ اسد چونکہ میرے ساتھ رہتا تھا، میرے فلیٹ پہ آتا جاتا تھا، اور اسد نے اس سے 3 اپریل کو زبردستی کرنے کی کوشش کی،
اور اس کی بنا پہ جو ہے اس نے جو ہے اپنا یہ بات اپنے دوست بتائی. جو اس کا دوست ہے وہ ہمارا پولیس کا ایک انسپیکٹر ہے, اسد النبی کھچی. جب اس نے اپنے دوست کو یہ بات بتائی کہ میرا جو کزن ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے, میرے سے اس نے اس طرح بدتمیزی کی ہے, تو اس بات پہ جو ہے اسد کو غصہ آ گیا. کیونکہ اسد سے اس کا تعلق تھا, پرانی دوستی تھی, 2017 سے اس لڑکی کا اس سے تعلق تھا, تمثیل سلیم کا. تو اسد نے غصے میں آ گیا. اسد نے اس کو کہا کہ تم گھر چلی جاؤ. پھر انہوں نے واٹس ایپ پہ رابطے میرے آپس میں, اور ان دونوں نے مل کے یہ پلان کیا تھا کہ ہم اسد سے بدلہ لیں, ہم علی رضا سے بدلہ لیں گے. اور پھر جو ہے 14 تاریخ کو یہ لڑکی اپنے گاؤں ٹنڈو جام سے ادھر آتی ہے, ٹنڈو جام آتی ہے. ٹنڈو جام آ کے اسد سے ملتی ہے یہ, اور 10 بجے کے قریب اسد اس کو گیٹ سے ریسیو کرتا ہے. پھر یہ 2 گھنٹے یہاں اس کا انتظار کرتے ہیں علی رضا کا, چونکہ علی رضا کو اس لڑکی نے بلایا ہوتا ہے کہ تم حیدرآباد سے ادھر نکل آؤ, پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ, اور پھر میں تمہیں یہاں ایک بندے سے ملوا کے تمہیں جاب دلواؤں. تو جب یہ یہاں آ رہا ہوتا ہے میر الخاص روڈ پہ جب ہوتا ہے, تو یہ لڑکی اسد کھچی ایس ایچ او اور اسد کھچی کے 2 جو نامعلوم لوگ اس کے ساتھی تھے, وہ چاروں بندے گاڑی میں ہوتے ہیں اور پیچھے سے اس کو فالو کرتے ہیں. اس کی مقتول کی جو ہے موٹر سائیکل پہ آ رہا ہوتا ہے, مقتول کو ہٹ کرتے ہیں اس سے اپنی گاڑی سے, وائٹ کلر کی انڈس کرولا گاڑی, اس کو ہٹ کرتے ہیں, وہ گر جاتا ہے. اس کو اٹھا کے یہ اپنی گاڑی میں رکھ دیتے ہیں. جو 2 بندے ہوتے ہیں اسد کھچی کے ساتھ نامعلوم لوگ, جن کے ابھی تک میں شناخت نہیں ہوئی ہے. پھر یہ لوگ اس کے ہاتھ باندھ کے اس کو آگے لے جاتے ہیں. لڑکی اتر جاتی ہے پیالہ ہوٹل پہ, پیالہ ہوٹل کھسانہ موری پہ. آگے لے جا کے یہ چاروں بندے مقتول کو تاج پور نصر پور لنک روڈ پہ لے آ کے یہاں اس کو قتل کر کے مار دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اسد اور یہ لڑکی شام کو دوبارہ ملتے ہیں آپس میں. رات کو 8 بجے ان کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اور یہ رات کو 8 بجے اکٹھے ڈنر کرتے ہیں. KFC قاسم چوک کے پاس ایک KFC, وہاں پہ ڈرائیو تھرو لیتے ہیں, وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں, جہاں سے ان کی CCTV فوٹیج ملتی ہے جہاں پہ دونوں اکٹھے پائے گئے ہیں. ان کی رسیدیں ہمارے پاس ہیں, اور ہم نے جو ہے اس لڑکی سے سارا اعتراف جرم کروا لیا ہے. تمام شاہدیں اکٹھی کر لی ہیں, ہم نے CCTV فوٹیج لے لی ہیں, اور باقی جو ہمارا انسپیکٹر SHO ہے اس کے لیے ہماری ٹیم کی ریڈز جاری ہیں. اس کے لیے ہم نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جو ریڈز پہ بھی نکل چکی ہیں, اور محکمہ کارروائی کا آغاز کر دے گا اس کو پکڑنے کے لیے. اور یہ میں تمام آپ لوگوں کو توسط سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ سندھ پولیس ہمیشہ لوگوں کی حفاظت کرتی آئی ہے اور لوگوں کی حفاظت پہ یقین رکھتی ہے. اور ایسی جتنی بھی کالی بھیڑیں ہیں جو پولیس کے اندر بھی ہیں, ان کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ جرم میں کہیں بھی انوالو ہوں گے تو پولیس افسر نہیں ہوں گے, وہ ہمارے مجرم ہوں گے, اور ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کو ہم کیفے کردار تک پہنچائیں گے.